باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یہ سورہ احقاف کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے احقاف کے علاقے میں اپنے قوم کو ڈرایا اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ان سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے تھے جنہوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب کی وعید سنائی، اور اپنی قوم سے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم سے بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں، یعنی اگر تم نے حق کو قبول نہ کیا تو تم پر بڑا عذاب آئے گا۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دو، یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم اس سے دور ہو جائیں۔ کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ کس قوم پر کب عذاب آئے گا اور کب ہلاک ہوگی۔ میرا کام عذاب لانا نہیں ہے، مجھے اللہ نے جو پیغام دے کر بھیجا ہے میں تو اس کے پہنچانے کا پابند ہوں اور تمہیں اسی کی تبلیغ کرتا ہوں۔ میں تو تمہیں حق کی دعوت دیتا ہوں اور تم جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قداور اور جسیم تھے، ہوا نے انہیں ایسے اٹھایا اور فضا میں لے گئی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں، اور پھر انہیں زمین پر دے مارا، وہ زمین پر مردار پڑے ہوئے یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ذکر کیا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، قوم عاد جو ہلاک کیے گئے تیز ہوا کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اس ہوا کو 7 دن 8 رات لگاتار مسخر فرما دیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ اس حال میں ہوئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کا ارشاد ہے ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی ہے، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لیکن فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدہ، لیکن نہ ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئی اور نہ ان کے دل۔ کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ اس واقعے کے ذریعے سے اہل مکہ اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم قوم عاد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔
اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کے لپیٹ میں آ کر رہو گے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد سورت کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی پیغمبر بنایا تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، یہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ فرمانے اور ان سے دکھ اٹھانے کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام کا نام نخلا ہے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ اس وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے یہ کلام سنا اور وہ اسے سننے کے لیے رک گئے اور توجہ سے سننے کے لیے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ قرآن کریم کا پر اثر کلام اور فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کلام اللہ نے ان جنات پر ایسا اثر کیا کہ وہ اپنے قوم کے پاس اسلام کے داعی بن کر پہنچے، اور پھر ان کے کئی وفود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف اوقات میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ اور تعلیم کا فریضہ انجام دیا۔ جن راتوں میں جنات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں ہوئی، ان میں سے ہر ایک کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، اور ان میں سے بعض راتوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جنات کے اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں مزید آگے سورہ جن میں بھی آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے اس گروہ کا ذکر کیا کہ جب وہ قرآن سننے لگے، یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنے قوم کے پاس ان کی خبر کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی بات مان لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرہ بھی تھکن نہیں ہوئی، یقیناً اس بات پر پوری طرح وہ قادر ہے، یحیی الموتى، کہ مردوں کو زندہ کرے، بلا انہ علی کل شیء قدیر، اور کیوں نہ ہو وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورت کے اختتام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور لوگوں کے لیے جلدی نہ کیجئے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعة من نہار، جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے، اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ یعنی آخرت میں پہنچ کر جب وہ عذاب سامنے آئے گا جس سے انہیں مسلسل آگاہ کیا جا رہا تھا، تو اس کی شدت دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری زندگی
اتنی مختصر محسوس ہوگی جیسے وہ صرف ایک دن کا کوئی حصہ ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے محفوظ فرمائے، قرآنی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔